بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، پیس ٹی وی اردو سے آپ کو میں خوش آمدید کہتا ہوں، اور میں ہوں آپ کا ہوسٹ حافظ محمد مامون اصغر۔ میں آپ کے لیے لے کے آ رہا ہوں پروگرامز کا ایک سلسلہ جس میں ہم اصلاح عقیدہ پہ بات کر رہے تھے، اور اسی سلسلے کا ایک پروگرام جس میں آج ہم فرشتوں کے بارے میں بات کر رہے ہیں کہ فرشتوں پر ہمارا ایمان کیا ہونا چاہیے، اور ایک مسلمان کا کیا عقیدہ ہونا چاہیے کہ فرشتے کس قسم کی مخلوق ہیں، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انہیں کس مقصد کے لیے پیدا کیا ہے، اور ان کی ذمہ داریاں کیا ہیں۔ اسی موضوع پہ بات کرنے کے لیے ہم نے اپنے پروگرام میں دعوت دی ہے ابو انشاء قاری خلیل الرحمان جاوید صاحب کو۔ قاری صاحب کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں؟ الحمدللہ، جزاک اللہ خیر، آپ نے پروگرام کے لیے ٹائم نکالا، بہت شکریہ کہ آپ نے ہمیں یاد فرمایا۔ بہت مہربانی۔ ناظرین، سب سے پہلے ہم یہ سوال اپنے مہمان سے پوچھنا چاہیں گے کہ قبر میں جو فرشتے جن کو کچھ لوگ نکیرین کے نام سے کہتے ہیں، منکر نکیر کہتے ہیں، وہ آگے کیا سوال کریں گے؟ حدیث میں صراحت ہے، جو عام معروف ہے وہ تین سوال ہیں۔ اس میں سے تین یہ ہے کہ من ربوں کا، من نبیوں کا، ما دینوں کا، تیرا رب کون ہے، تیرا دین کیا ہے، تیرا رسول کون ہے۔ اور بعض روایتوں میں یوں بھی آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں وہ فرشتہ کچھ تعارف کرائے گا، اور تعارف کرانے کے بعد پوچھے گا ماذا تقول فی ھذا الرجل، کہ تو اس ہستی کے بارے میں، اس شخصیت کے بارے میں کیا جانتا ہے۔ سبحان اللہ۔ تو مومن پھر یہی کہے گا کہ یہ میرے رسول ہیں، اللہ رب العالمین کے سچے پیغمبر ہیں، اور اسی کے مطابق میں زندگی گزارتا رہا، تو وہ پاس ہو جائے گا۔ رب کے جواب میں کہے گا میرا رب اللہ ہے، میرا دین اسلام ہے، میرا نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور بعض لوگوں کا خیال یہ ہے کہ یہ جو فرشتہ پوچھے گا کہ ماذا تقول فی ھذا الرجل، کہ اس آدمی کے بارے میں، اس شخص کے بارے میں کیا جانتا ہے، تو ان کا نقطہ نظر یہ ہے کہ نعوذ باللہ کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی ہر شخص کی قبر کے اندر پیش کی جائے گی، اور وہ ہر شخص کی قبر میں پیش کرنے کے بعد وہ فرشتہ اس بندے سے پوچھے گا اس ہستی کے بارے میں تو کیا جانتا ہے۔ جی بالکل ایسا بھی ہے۔ عربی میں یہ ھذا اشارہ بعید کے لیے بھی آتا ہے، اور ذہنی قربت میں بھی آتا ہے کہ آپ پہلے کسی شخص کا تعارف کرا دیں، اور تعارف کرانے کے بعد پھر آپ اس سے پوچھیں کہ ان کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے۔ اسی طرح ہم اپنی اردو زبان میں بھی یہ محاورتاً اس طرح کی باتیں ہم استعمال کرتے ہیں۔ جو شخص وہاں نہیں ہوتا ہے اور اس کا پہلے ذکر ہوتا ہے، اور ذکر ہونے کے بعد ذہن میں وہ حاضر ہو جاتا ہے، چونکہ جب ہم تذکرہ کرتے ہیں تو وہ شخص ذہن میں آ جاتا ہے، پھر ہم اس سے پوچھتے ہیں کہ اچھا اس بارے میں کیا خیال ہے۔ تو اس اعتبار سے یہ عقیدہ بھی نہیں رکھنا چاہیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہ ہر شخص کی قبر کے اندر پیش کیے جائیں گے، بلکہ آپ کا وہ فرشتہ جو ہے تعارف کرائے گا کہ ایسا شخص جو آپ کو دین کی باتیں بتاتے تھے، ایسی ہستی، اور یہ ان کا نام ہے، ان کے بارے میں تیرا کیا خیال ہے۔ تو وہ سارا تعارف جاننے کے بعد وہ مسلمان سمجھ جائے گا۔ اچھا، جب یہ پوچھے گا تو ایک بعض روایتوں میں چوتھا ایک سوال بھی آتا ہے۔ وہ چوتھا سوال یہ آتا ہے کہ تجھے ان ساری باتوں کا کیسے پتہ چلا کہ یہ رسول ہے، اور یہ دین اسلام ہے، اور یہ میرا رب اللہ ہے، کیسے پتہ چلا؟ تو وہ کہے گا یا اللہ میں نے تیری کتاب میں پڑھا تھا، میں نے تیری کتاب میں پڑھا تھا، یعنی قرآن مجید سے اسے اخذ کیا۔ تو یہ عقیدہ یہی رکھنا چاہیے کہ مرنے کے بعد حساب و کتاب ہونا ہے۔ ہم جب قبر میں جائیں گے، اللہ رب العالمین کے فرشتے آئیں گے، اور وہ ہم سے بعض پرس کریں گے، سوال و جواب کریں گے، اور جو شخص مومن ہوگا اسے توفیق ہو جائے گی جواب صحیح دینے کی، اور وہ پاس بھی ہو جائے گا، اور جو مومن نہیں ہوگا اسے توفیق بھی نہیں ملے گی، اور وہ ہر جواب میں کہے گا ہاں حالی لا ادری، کہ مجھے نہیں پتہ، مجھے نہیں پتہ، میں نہیں جانتا۔ تو وہ ہر سوال کے جواب میں اپنی لا علمی کا اظہار کرے گا، اور وہ فیس ہو جائے گا، فیل ہو جائے گا۔ جی میں یہ پوچھنا چاہوں گا کہ پہلے تو یہ بتائیے، یہ جو فرشتے ہیں جو سوال کرنے کے لیے آئیں گے، ان کے نام نکیرین کے نام سے کہیں پہ آئے ہیں؟ کوئی ان کی دلائل؟ اصل تو منکر نکیر عموماً ان کا نام کہتے ہیں، نکیرین وہ تثنیہ کے صیغے کے ساتھ ملا کے کہہ دیتے ہیں، کوئی قباحت نہیں ہے۔ حدیث میں اس کی وضاحت ملتی ہے؟ جی بس یعنی تثنیہ ہے، جیسے حسنین، اب حسن اور حسین یہ دونوں نام ہیں، حسن اور حسین، اور جب ہم ان کو ملا کے پڑھتے ہیں تو ہم حسنین کہتے ہیں، تو اسی طرح وہ نکیرین ہیں۔ میں یہ پوچھنا چاہوں گا شیخ صاحب آپ سے کہ
کوئی بھی شخص دنیا میں یہ دعا مانگتا ہے کہ جب مجھے اٹھایا جائے تو میں اس وقت نعت پڑھ رہا ہوں یا اس قسم کوئی اذکار کر رہا ہوں، تو یقیناً فرشتے جو ہیں وہ میرا حساب آسان کر دیں گے، یا حساب نہیں لیں گے، وہ کہیں گے یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا غلام ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ خام خیالیاں ہیں، اگر اس میں کچھ حقیقت ہوتی تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس کی تعلیم فرماتے، آپ صحابہ کرام کو بتاتے، اور یہ حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کے بارے میں معروف ہے کہ وہ حمد اور نعت کے اشعار کہا کرتے تھے، تو اگر تو یہ کوئی ایسی چیز ہوتی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کو ضرور ایسا بتاتے کہ ایسا کرنے والا۔ اور دوسرا یہ ہے کہ صرف اپنے اندر اپنے تئیں خود ہی خیال کر لینا کہ میں اگر ایسا کروں گا تو یقیناً میں تو پاس ہو جاؤں گا، ایسا ہو جاؤں گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا کچھ نہیں کہا، اور حدیث میں بھی کہیں نہیں ہے کہ نعتیں پڑھنے والا جو ہے پاس ہو جائے گا، اس لیے کہ اکثر جو دنیا میں ہم دیکھتے ہیں الا ماشاء اللہ اکثر جو نعتیں لوگ پڑھنے والے ہیں وہ نعتوں میں شرکیہ الفاظ کی اور شرکی اشعار کی آمیزش بہت زیادہ کرتے ہیں، اور شرک کے ساتھ اگر کوئی شخص نعتیں پڑھتا ہے اور نبی کی تعریف میں مبالغہ آرائی کرتا ہے، ویسے ہی جس طرح کے نصارہ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تعریف میں مبالغہ کیا اور یہودیوں نے عزیر علیہ السلام کی تعریف میں مبالغہ کیا، اگر اسی طرح مسلمان بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف میں مبالغہ کرتے ہیں تو پھر یقیناً وہ بھی اسی طرح گمراہی میں جا پڑتے ہیں جس طرح وہ جا پڑتے ہیں۔ اور خاص کر شرکیہ الفاظ استعمال کرنا یہ اتنی قباحت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور اللہ رب العالمین نے بھی قرآن مجید میں فرمایا، من یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنہ ومأواہ النار، جس نے بھی اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرایا، فرمایا فقد حرم اللہ علیہ الجنہ، اس پر اللہ نے جنت کو حرام کر دیا ہے، ومأواہ النار، اور اس کا ٹھکانہ دوزخ ہے۔ یعنی جنت حرام ہے اور دوزخ فرض ہے، گویا جنت میں جائے گا نہیں، دوزخ سے نکلے گا نہیں۔ تو اب یہ اپنے اندر بس ایسا خیال کر لینا ہی بالکل ایسے ہے جیسے قرآن نے کہا نا کہ وَهُمْ يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعًا، کہ وہ بس وہ یہی گمان کرتے رہتے ہیں کہ ہم جو کچھ کر رہے ہیں اچھا کر رہے ہیں، حالانکہ الَّذِينَ ضَلَّ سَعْيُهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، ان کی ساری کاوشیں کوششیں ہم دنیا کی زندگی میں تباہ و برباد کر دیتے ہیں، اور وہ یہی سمجھتے رہتے ہیں ہم تو اچھا کر رہے ہیں۔ تو یہ ان کے گمانوں پہ فیصلہ نہیں ہونا ہے، فیصلہ تو اللہ رب العالمین نے جو دین ہمیں دے دیا ہے اس کے مطابق ہونا ہے، اور اس دین میں ایسی کوئی بات نہیں کہ جو وہاں نعتیں پڑھ رہا ہوگا تو اس کا حساب کتاب نہیں ہوگا یا وہ ایسے بخشا جائے گا۔ اس بات کو بھی ذرا واضح کر دیں کہ فرشتوں کے ساتھ جو انسان قبر میں موجود ہوگا صرف وہی بات چیت کر سکتا ہے۔ کوئی بھی اگر انسان یہ عقیدہ رکھتا ہے کہ کوئی بزرگ یا کوئی آ کے میری جگہ پہ ان سوالوں کے جواب دے سکے یا کوئی ایسا طریقہ کار قرآن و حدیث میں کہیں ثابت اصل میں چیٹنگ کا سسٹم جو ہے اللہ رب العالمین کے ہاں نہیں ہے، کہ جس طرح ہم دنیا میں ایک بھائی اپنے امتحان میں کسی دوسرے بھائی کو اس کی تصویر داخلہ فارم میں امتحانی فارم میں لگا کے اس کو ایگزام کے اندر بٹھا دیتا ہے اور اس کی جگہ وہ پیپر دے دیتا ہے اور وہ پاس بھی ہو جاتا ہے، اسے ڈگری بھی مل جاتی ہے۔ اللہ کے ہاں ایسا اندھیر کھاتا نہیں ہے کہ سوال کسی سے کیا جائے اور جواب کے لیے کوئی آگے آ جائے اور وہ اس کی جگہ جواب دے دے، اور وہ جو جواب دے گا تو پاس بھی وہی ہوگا جو جواب دے گا۔ اور پھر دوسری بات یہ ہے کہ قبروں کے اندر یہ آمد و رفت کا سلسلہ وہ کوئی ہوٹلز تھوڑی ہیں کہ بھی قبروں کے اندر ایک کی قبر میں دوسرا آئے گا کیسے۔ پھر دوسری بات یہ ہے نہیں جیسے قبر کے باہر کھڑا ہو کے کوئی آپ کی ہیلپ کر دے جواب دینے میں، ایسا نہیں ہے۔ دیکھیے اس کو سمجھنا یوں چاہیے، بظاہر وہ ہمیں لگ رہا ہے کہ یہ جو قبر والا ہے یہ یہیں دنیا میں پڑا ہوا ہے، بظاہر ہمیں ایسا لگ رہا ہے، لیکن حقیقتاً وہ برزخ کے اندر چلا گیا۔ برزخ جو ہے وہ جہان ہی الگ ہے۔ برزخ آپ یوں سمجھیے کہ یہ دنیا ہے، اور جہاں دنیا کی سرحد ختم ہو رہی ہے وہاں سے برزخ شروع ہو رہی ہے، پھر جہاں برزخ کی سرحد ختم ہو رہی ہے وہاں سے آخرت کی سرحد شروع ہو رہی ہے۔ تو یہ دنیا اور آخرت کے درمیان ایک جگہ ہے اور ایک پیریڈ ہے جو برزخ کے نام سے ہے، اور قرآن مجید نے کہا کہ وَمِن وَرَائِهِمْ بَرْزَخٌ إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ، کہ ان کے زندوں کے اور مرنے والوں کے درمیان ایک برزخ ہے، پردہ ہے، آڑ ہے، رکاوٹ ہے، جو اٹھائے جانے والے دن تک برقرار رہے گی۔
جیسے قرآن مجید میں سورہ رحمان میں 2 دریاؤں کے ملنے کے لیے بھی ایک الگ رنگ کا ہوتا ہے، ایک ھذا ملح اجاج، ایک نمکین ہے ایک میٹھا ہے، اور پھر ان کے کلر بھی الگ ہیں. تو قرآن کہتا ہے وہ بینہما برزخ لا یبغیان، کہ ان کے درمیان ہم نے ایسا برزخ ڈال دیا ہے، یعنی ایسا پردہ ڈال دیا ہے کہ ادھر والا ادھر ادھر والا ادھر مل نہیں پاتے. جی، بظاہر تو ان کو لگتا ہے کہ دنیا میں یہ شخص ہمارے سامنے موجود ہے، شاید ہم کچھ ان کو تو اس کا جہان ہی بدل چکا ہے، لیکن اس کا جہان بدل چکا ہے، اور جو کچھ اس کے ساتھ ہو رہا ہے ہماری نظریں اسے دیکھنے سے قاصر ہیں، اور ان کا بالکل فریم آف ریفرنس چینج ہو چکا ہے. تو اب جو دنیا والا آدمی ہے وہ اس جہان میں نہیں پہنچ سکتا، یہ مر کے ہی پہنچے گا. جزاک اللہ خیر، جزاک اللہ خیر، بہت اچھا آپ نے ایکسپلین کیا. ناظرین، جہاں پہ ایک بریک کا وقت ہوا چاہتا ہے، بریک کے بعد ہم دوبارہ سے آئیں گے اور فرشتوں کے بارے میں جو ہمارے عقائد ہیں ان کو ہم درست کریں گے انشاءاللہ. ہمارے ساتھ مہمان موجود ہیں، اپنا خیال رکھیے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ویلکم بیک ناظرین. بریک کے بعد دوبارہ سے حاضر ہوں. میں ہوں آپ کا ہوسٹ حافظ محمد مامون اصغر، اور بریک پہ جانے سے پہلے گفتگو ہو رہی تھی فرشتوں کے بارے میں، اور اسپیشلی منکر نکیر. میں چاہتا ہوں کہ شیخ صاحب گفتگو کا سلسلہ ہم اب اس طرف لے کے جائیں کہ بہت سارے جدت پسند لوگ آج کل کے جو دانشور ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ ہمارے جو احساس سے خمسہ ہیں، یعنی کہ 5 ہماری جو سینسز ہیں، ان میں یہ فرشتے ہمیں سمجھ میں نہیں آتے، اور وہ پھر ان کے اوپر کافی سائنسی تحقیق بھی کرتے ہیں، اور اس کے بعد کہتے ہیں کہ فرشتوں کا وجود جو ہے وہ نہیں ہے، کیونکہ کسی بھی طرح سے وہ ان کو ڈیٹیکٹ نہیں کر پاتے. لائٹ ہیں جو بھی جس بھی چیز سے بنے ہوئے ہیں. تو اس حوالے سے آپ کیا کہیں گے کہ کیا ہمارا مذہب سائنس کا محتاج ہے کہ سائنس اس کو پروف کرے گی تو ہم اس پہ یقین کریں گے؟ جزاک اللہ مامون صاحب. پہلی بات تو یہ ہے کہ ہمارا مذہب سائنس کا محتاج نہیں ہے، سائنس اسلام کی محتاج ہے. دوسری بات یہ ہے کہ حواس خمسہ کا معاملہ صرف فرشتوں تک ہی نہیں ہے، پھر تو بہت ساری چیزوں کا آپ کو انکار کرنا پڑے گا. اللہ کی ذات کا بھی آپ کو انکار کرنا پڑے گا، اس لیے کہ اللہ کی ذات بھی حواس خمسہ میں نہیں آتی. نہ ہم نے اسے چھوا، نہ ہم نے اسے دیکھا، نہ ہم نے اس کی کوئی خوشبو سونگھی، کسی طرح بھی وہ حواس خمسہ میں نہیں آتا. تو اسی لیے حواس خمسہ کو بنیاد بنا کر، یعنی جس میں پکڑنا بھی ہے، دیکھنا بھی ہے، سونگنا بھی ہے، اور چکھنا بھی ہے، اور پھر اس کا اپنا ویٹ بھی ہے، اور سننا بھی ہے کہ اس کی کوئی ایسی آواز ہو اور جس کو ہم سن سکے. یہ 5 جو حواس ہیں ان کے ذریعے وہ کہتے ہیں کہ کوئی چیز معلوم ہو تو وہ چیز ہے، اگر معلوم نہ ہو تو وہ چیز ہی نہیں ہے. ایسے دنیا میں ہم بہت ساری چیزیں ایسی مانتے ہیں جن کا وجود ہے، اور وہ بغیر دیکھے مانتے ہیں، اور اس کو بھی اس طرح ہم صرف جس کو وہ تکلیف ہو رہی ہے وہی محسوس کر سکتے ہیں. مثال کے طور پر کسی شخص کو چھری لگی اور اس کا ہاتھ کٹ گیا، بازو کٹ گیا، اب وہ چلا رہا ہے، اس کو تکلیف ہو رہی ہے، رو رہا ہے. اب ڈاکٹر کے پاس جاتا ہے کہ جی مجھے یہاں بہت درد ہے. اب ڈاکٹر کہتا ہے کہاں درد ہے مجھے دکھاؤ، کہتے جی یہ جو کٹا ہوا ہے یہیں درد ہے. اب ڈاکٹر کہتے ہیں تو کٹا ہوا ہے اور بلڈ بہ رہا ہے، درد کہاں ہے؟ تو وہ درد ڈاکٹر کو دکھا نہیں سکتا الا یہ کہ وہ چھری پکڑ کے ڈاکٹر کے بھی مار دے اور پھر اسے کہے کہ جی اب بتاؤ درد ہے، تو پھر وہ ڈاکٹر کہے گا ہاں اب مجھے بھی ہو رہا ہے. تو بعض چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ جس کو ہم صرف دیکھنے پر اگر یہ کریں کہ دیکھ کے ہی مانیں گے تو ہم نہیں دیکھ پاتے اور نہیں محسوس کر پاتے، اور صرف وہی بندہ محسوس کر رہا ہوتا ہے اور دوسرے کو وہ بتا نہیں سکتا. اور تیسری چیز یہ کہ شریعت نے یہ کہیں پابندی نہیں لگائی کہ اگر وہ چیز تمہارے حواس خمسہ میں آتی ہے تو اسے لو، اور حواس خمسہ میں نہیں آتی تو اسے نہ لو. صرف فرشتے ہی نہیں ہیں، جنات بھی اسی کے اندر شامل ہیں. دیگر بہت ساری مخلوقات ہیں جو ابھی تک نہ ہم نے دیکھی، نہ سنی، نہ ان کے کوئی ہمارے پاس کوئی ہسٹری ہے، تو ہم کسی کا ایسے ہی انکار کر دیں یہ چیز نہیں ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو صحابہ کرام کو ایمانیات کی جو دعوت دی، ان تؤمن باللہ و ملائکتہ، یہ کہہ کر، تو اس میں یہ شرط نہیں لگائی ہے کہ اگر فرشتہ تمہیں نظر آئے تو مانو، اگر اس کی آواز سنائی دے تو مانو، اگر اس کی کوئی خوشبو تمہیں آ جائے تو مانو، اس کا کوئی ٹیسٹ ہو تو مانو، یا ہاتھ لگاؤ اور چھوا جا سکے تو اس کو مانو. ایسی تو کوئی قید نہیں لگائی، اور اسی کا نام ایمان بالغیب ہے جو ہم پہلے گفتگو کر چکے ہیں، اور اسی کی فضیلت ہے
اور یہ متقیوں کی صفات میں سے ایک صفت ہے کہ الذین یؤمنون بالغیب، کہ وہ جو غیب کے ساتھ ایمان لاتے ہیں، یہ مومنین کی صفت ہے۔ تو مومن بندے کو نبی کی زبان پر، اللہ کی کتاب پر اعتماد اور یقین کرتے ہوئے اس بات پر ایمان لے آنا چاہیے۔ بہت شکریہ، آپ نے بہت اچھا ایکسپلین کیا۔ ناظرین، یہ لازمی نہیں کہ ہماری 5 سینسز ہی کسی چیز کو چھو سکیں گی یا دیکھ سکیں گی، جو بھی محسوس کر سکیں گی تو ہی ہم نے اس چیز پہ ایمان لے کے آنا ہے، بلکہ قرآن شریف کا آغاز ہی سورہ بقرہ اسی چیز سے آغاز کرتی ہے کہ متقین وہ لوگ ہیں جو ایمان رکھتے ہیں غیب پر، اندیکھے پر یقین رکھنا جو ہے وہی ایک مسلمان کا شیوا ہے، اور یہی ہمارے ایمان کو مضبوط بھی کرتا ہے۔ یہاں پہ میں آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گا کہ کچھ فرشتوں کی ذمہ داریوں کے بارے میں آپ نے بتایا، جو 4 بڑے فرشتے ہیں جس میں جبریل، میکائیل، اسرافیل اور اسرائیل کے بارے میں آپ نے بتایا۔ کچھ اور بھی فرشتے ہیں، جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ کوئی شخص رات کو وضو کر کے سوتا ہے تو فرشتے اس کے ساتھ ہوتے ہیں، یا کوئی اسٹوڈنٹ جو ہے وہ دین کا علم حاصل کرنے کے لیے نکلتا ہے۔ تو اس حوالے سے ہمارے ناظرین کو یہ بھی بتائیں کہ کون کون سے اچھے اعمال اگر ہم کرتے ہیں تو کس طرح سے فرشتوں کی مدد ہمارے ساتھ رہتی ہے۔ جزاکم اللہ۔ بہت سارے اچھے اعمال کے لیے یہ فضیلت بتائی گئی۔ اسی طرح آدھی رات کو اٹھ کر بھی اگر کوئی شخص تہجد پڑھنے کھڑا ہوتا ہے اور اس میں قرآن مجید کی اچھی تلاوت کرتا ہے تو اللہ رب العالمین فرشتوں کا جھرمٹ اس کے سر کے اوپر چھتری بنا کر کھڑا کر دیتا ہے، اور وہ اس کے قرآن کو سنتے ہیں اور سایہ فگن رہتے ہیں۔ اور فرمایا کہ کچھ لوگ جو دعا میں مصروف ہوتے ہیں، ذکر اذکار میں مصروف ہوتے ہیں، وہ فرشتے زمین میں پھیلے ہوئے ہوتے ہیں اور جو دعا کر رہا ہوتا ہے اس کی دعا پہ آمین کہتے ہیں۔ اسی طرح فرمایا اگر کوئی شخص عیادت کے لیے کسی مریض کی تیمارداری کے لیے جاتا ہے اور وہاں جا کر کے اس کی تیمارداری کرتا ہے، اگر فجر کو جاتا ہے تو شام تک، اور اگر شام کو جاتا ہے تو فجر تک 70,000 فرشتے اس شخص کی بخشش کی دعا کرتے سبحان ہیں اللہ۔ جو شخص عیادت کے لیے آیا ہے۔ تو یہ فرشتوں کے مختلف کام ہیں اور مختلف ڈیوٹی ہیں۔ اسی طرح دینی طالب علم جو دین کا علم سیکھنے کے لیے اپنے گھر سے مدرسے تک، مسجد تک، جہاں بھی وہ دین کی تعلیم دی جا رہی ہے وہاں وہ جاتا ہے تو اللہ کی رحمت کے فرشتے اس کے گھر سے لے کر مسجد تک اس کے قدموں تلے پر بچھاتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ یعنی اس شخص کو عزت دی جا رہی ہے اور اس کو احترام دیا جا رہا ہے۔ جیسے دنیا میں بھی ہم دیکھتے ہیں یہ رواج ہے کہ جو بڑے VVIP لوگ جب کہیں جاتے ہیں اور پھر ان کو گاڑی سے جہاں سے اتر کر پھر کہیں اسٹیج تک کسی تقریب گاہ میں جانا ہوتا ہے تو وہاں تک ایک راستے کو پورا کارپیٹڈ کیا جاتا ہے، ریڈ کلر کا یا گرین کلر کا کارپیٹ ڈالا جاتا ہے۔ تو یہ کوئی اتنے شرف اور فضیلت اور عزت کی بات نہیں، لیکن اللہ رب العالمین کے فرشتے اس کا اتنا احترام کرتے ہیں جو دین سیکھنے نکلتا ہے کہ اس کے قدموں تلے یہاں کی دکان کی قالین نہیں بلکہ اپنے پر اس کے قدموں تلے۔ شیخ صاحب، یہ تھوڑا سا مزید اس کی وضاحت میں چاہتا ہوں کہ ایک شخص جو ہے وہ دین کا علم سیکھنے تو نہیں جاتا، کالج یونیورسٹی میں اسٹوڈنٹ جاتا ہے، لیکن نیت میں اس کے یہی ہوتا ہے کہ اگر میں تعلیم حاصل کروں گا تو اپنے دین کی بھی خدمت کروں گا اور اپنا روزگار بھی چلاؤں گا، تو کیا اس کے لیے بھی؟ نہیں، دیکھیے نا، اب ہارمونیم سیکھ کر تو وہ دین کی خدمت نہیں کر سکتا نا، تو دین کی خدمت کرنے کے لیے اس کو دین سے ریلیٹڈ چیزیں سیکھنی پڑے گی۔ اگر تو واقعتاً ایسا کوئی علم سیکھ رہا ہے جس کا دین سے کوئی تعلق ہے، دین سے کوئی لنک ہے، تو وہ اس زمرے میں آئے گا۔ تمام علوم جو ہیں وہ اس علم وحی کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ علم وحی تمام علوم کا سردار ہے، اور باقی اللہ نے خود قرآن مجید میں کہا کہ میں نے اس دین کو، اسلام کو بھیجا ہی اس لیے ہے لِیُظْہِرَہُ عَلَى الدِّینِ کُلِّہ، تاکہ جتنے بھی ادیان عالم ہیں سب پر اللہ اسے غالب کر دے۔ تو اسلام غلبہ چاہتا ہے، اور اسلام یہ چاہتا ہے کہ ہر طرح سے اس کو سب سے اونچا رتبہ ملے۔ باقی ادیان ہیں تو بھی نیچے ہیں، باقی اس کے علاوہ علوم ہیں تو بھی اس کے نیچے ہیں، یہ سب سے اوپر ہے۔ تو اس لیے اگر کالج یونیورسٹی بھی جاتا ہے ہم اس سے منع نہیں کرتے، بالکل جائے، لیکن دین سے وابستگی کو ختم نہ کرے۔ وہ دنیاوی ضروریات ہیں لیکن دین کا علم سیکھے۔ میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی، میں اسی لیے مسلمان، میں اسی لیے نمازی۔ سبحان اللہ۔ تو یہ اصل مشن ہونا چاہیے۔ وہ اگر دیگر علوم سے بھی یہ حاصل ہوتا ہے تو اچھی بات ہے، لیکن مطلقاً ان علوم میں نہ وہ اجر ہے نہ وہ ثواب۔ ایگزیکٹلی، کیونکہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے جو دین کا علم حاصل کرنا ہے اس کا مرتبہ تو بہت ہی افضل ہے، اور اس کا کمپیریزن نہیں کیا جا سکتا ان کے ساتھ۔ اب آپ اس کو یوں مثال لیجئے نا کہ اب ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب ہیں،
MBBS ڈاکٹر ہیں، اب اگر یہ وہی پریکٹس کرتے رہتے تو ان کو وہ اجر، وہ ثواب اور وہ صلہ نہیں ملتا جو اللہ رب العالمین نے اس دین کی خدمت کی وجہ سے دیا ہے۔ جی بے شک، سبحان اللہ۔ دنیا میں ہزاروں ڈاکٹر ہیں جنہیں کوئی نہیں جانتا، اور آج ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب کو کوئی بتا دیجئے دنیا کے کسی کونے میں کہ کون نہیں جانتا۔ یہ سب دین کی برکت ہے، اور دین کی وجہ سے اللہ رب العالمین یہ عزت دیتا ہے۔ شیخ صاحب، خواب کے اندر کوئی شخص فرشتوں کو دیکھ سکتا ہے یا اسے نظر آ سکتے ہیں؟ خواب میں تو بہت کچھ نظر آتا ہے، لیکن وہ یہ کیسے کہے گا کہ میں نے فرشتہ دیکھا ہے؟ یہ تو وہی کہہ سکتا ہے نا جس نے پہلے جاگتے میں فرشتہ دیکھ رکھا ہو، تو پھر تو وہ کہے گا امی میں نے اینجل دیکھا ہے آج۔ لیکن اگر اس نے زندگی میں نہیں دیکھا ہے کبھی بھی، تو وہ کس بیس پر کہے گا کہ میں نے فرشتے کو دیکھا ہے؟ تو ہمارے پاس کوئی ایسا پیمانہ نہیں ہے کہ ہم یہ کہیں، کیونکہ فرشتے کو ہم میں سے کسی نے بھی نہیں دیکھا۔ اگر وہ صبح خواب بتانے کے لیے کسی عالم دین کے پاس بھی جا کر اسے بتائے گا اور اس سے تعبیر لینے کی کوشش کرے گا، تو اس عالم دین نے بھی فرشتے کو نہیں دیکھ رکھا ہے، تو وہ جو بھی حلیہ بتائے گا تو ظاہر بات ہے وہ کسی انسان کا حلیہ بتائے گا، اور فرشتوں کا حلیہ انسان والا نہیں ہے۔ وہ جب تمثیلی شکل دھارتے ہیں تو وہ انسان کا روپ ضرور دھار لیتے ہیں، لیکن وہ انسان کے حلیے پہ نہیں ہوتے ہیں۔ نہیں ہوتے۔ بہت شکریہ شیخ صاحب، پروگرام کا وقت مختصر رہ گیا ہے۔ ناظرین، آج کے پروگرام میں ڈسکشن کو ہم یہاں پہ روکتے ہیں۔ آج کے پروگرام میں ہم نے بات کی کہ فرشتوں کے اوپر ایمان کیسے لے کے آنا ہے، ایک مسلمان کا عقیدہ کس طرح کا ہونا چاہیے۔ بہت سارے مسائل بھی دیکھے، اور آج کل کے دور کے کچھ مسائل کو بھی ہم نے لیا، کچھ کنفیوژنز جو لوگوں کے ذہنوں کی ہیں وہ بھی یقیناً بہت ساری اشکالات جو ہیں وہ واضح ہو گئی ہوں گی۔ آج کے پروگرام کا اختتام یہیں پہ کرتے ہیں۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔